اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتقاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، قرآن اور انسان کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا، آج وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ میں مسلسل آپ کی خدمت میں سورہ رحمان کی ابتدائی 8 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، انسان کو خلق کیا۔ علمہ البیان، اسے بیان سکھلایا۔ تو وہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے۔ اللہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے۔ اور کل میں سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہدیہ کر کے گزرا تھا کہ 36ویں سورہ یاسین نے آواز دی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، عجیب ہے یہ انسان، ہم پہ مثالیں قائم کرتا ہے وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور یہ انسان کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان گلی سڑی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل، میرے حبیب ان سے کہہ دے یحییھا الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے آغاز میں انہیں پیدا کیا تھا۔ اس لیے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے۔ اور اب آگے بڑھ کر سورہ حشر میں آواز دی، 59واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى۔ بھائی وہ اللہ ہے، خالق ہے، باری ہے، آدم سے وجود میں لانے والا ہے، المصور، تصویر بنانے والا ہے۔ آیت کے تیور کو تو دیکھو، وہ اللہ الخالق الباری المصور، وہ اللہ ہے، خالق ہے، باری ہے، آدم سے وجود میں لانے والا ہے، المصور، تصویر بنانے والا ہے۔ یہ تھی سورہ حشر۔ اور اب آگے بڑھ کر سورہ آل عمران نے آواز دی، تیسرا سورہ قرآن مجید کا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ هو الذی کے معنی اللہ وہ ہے۔ قرآن میں بہت سی آیات ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے هو الذی سے، جیسے سورہ جمعہ کی دوسری آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایسے رسول کو مبعوث کیا۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے ایسے نبی کو مبعوث کیا۔ بھائی اللہ وہ ہے جس نے ایسے رسول کو مبعوث کیا۔ بس اتنا بتلا دو کہ یہ تعارف اللہ کا ہو رہا ہے یا محمد کا؟ میں
کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ وہ ہے جس نے ایسے نبی کو مبعوث کیا، تو جب تعارف اللہ کا یا محمد کا، تو اب اس بات کو یاد رکھنا کہ تعارف ہے اللہ کا اور ہو رہا ہے محمد کے وسیلے سے، تو اللہ تو اپنے تعارف میں محمد کو وسیلہ بنائے اور تم براہ راست اللہ تک جانا چاہو۔ تو اب هو الذی کے معنی کیا ہے؟ اللہ وہ ہے نا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اللہ وہ ہے، یہ اللہ وہ ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں بطن مادر میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، کیف یشاء جیسی چاہتا ہے ویسی بناتا ہے، کیف یشاء جیسی چاہتا ہے ویسی بناتا ہے نا۔ تو وہ پہلی آیت جو میں پڑھی مصور کے حوالے سے، هو اللہ الخالق الباری المصور، ہے نا، وہ تھی سورہ حشر، ہے نا، المصور اس کا ایک نام ہے المصور، تصویر بنانے والا۔ دوسری آیت مبارکہ میں نے کون سی پڑھی؟ سورہ آل عمران، یہ پڑھے لکھ کے افراد تشریف فرمائے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اللہ وہ ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے نا۔ تو اب تیسری آیت بھی سنتے جاؤ، سورہ تغابن میں آیت ارشاد ہوا وصورکم فاحسن صورکم، سنو، فصورکم اللہ نے تمہاری تصویر بنائی، وصورکم اللہ نے تمہاری تصویر بنائی، فاحسن صورکم جو بہترین ممکن تھی وہ تصویر بنائی، صورکم فاحسن صورکم اللہ نے تمہاری تصویر بنائی، فاحسن صورکم جو بہترین ممکن تھی وہ تصویر بنائی۔ تو دنیا کا ایک ایک انسان، قرآن اور انسان، قرآن اور انسان، تو دنیا کا ایک ایک انسان اللہ کی بنائی ہوئی تصویر ہے۔ میں خالی جو سامنے بیٹھے ان کی بات نہیں کر رہا، پوری کائنات کا ایک ایک انسان اللہ کی بنائی ہوئی تصویر ہے نا، اور اس کا ایک نام ہے المصور، تصویر بنانے والا۔ اچھا، تو مصور تو تمہارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں، مصور تمہارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں جو تصویر بناتے ہیں۔ ذرا اپنے مصور کو دیکھو اور اس المصور کو پہچانو، ذرا سا اپنے مصور کو دیکھو اور اس المصور کو پہچانو۔ بھائی تمہارا مصور، اسے تصویر بنانے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے جہاں بیٹھ کر تصویر بنائے، ہے نا، تمہارا مصور اس کو تصویر بنانے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے جہاں بیٹھ کر تصویر بنائے، کاغذ ہو، کینوس ہو جس کے اوپر تصویر بنائے، تو تمہارے مصور کو جگہ کی ضرورت جہاں بیٹھ کر تصویر بنائے، اسے کاغذ اور کینوس کی ضرورت جس کے اوپر تصویر بنائے، ہے نا، اسے روشنی کی ضرورت، بھائی روشنی ہوگی جبھی تو تصویر بنائے گا، اندھیرے میں کیا خاک بنائے گا؟ بھائی ہے تو ایسا ہی نا۔ تو تمہارے مصور کو جگہ کی ضرورت جہاں بیٹھ کر تصویر بنائے، کاغذ کی ضرورت جس کے اوپر تصویر بنائے، روشنی ہو جبھی تو بنائے گا، اندھیرے میں کیا خاک بنائے گا؟ اور وہ مصور ایسا ہے جو جگہ پہ بیٹھ کے نہیں بناتا، بدن مادر میں بناتا ہے، کاغذ پہ نہیں بناتا، قطرہ آب پہ بناتا ہے، روشنی میں نہیں بناتا، تین تاریکیوں میں بناتا ہے۔ اور سنو سنو، تمہارا مصور جو تصویر بنائے نہ وہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے، وہ المصور ایسا ہے کہ جس کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے۔ ایکو دو، ایکو بولو، ایکو۔ باتیں پہنچ رہی ہیں، مشکل باتیں تو نہیں ہیں، بس رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے، لیکن ذرا سا المصور کو پہچانو، ہے نا، وہ کیسا مصور ہے جو جگہ پر بیٹھ کر نہیں بناتا، اپنے مادر میں بناتا ہے، کاغذ پر نہیں بناتا، قطرہ آب پہ بناتا ہے، روشنی میں نہیں بناتا، تاریکیوں میں بناتا ہے۔ تو اب بہت توجہ رکھنا، وہ المصور ہے، تمہارے مصور نے ایک تصویر بنائی، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہے المصور، اور تمہارا مصور بھی تصویر بناتا ہے۔ اچھا، تمہارے مصور نے تصویر بنا دی، بنانے کے بعد اس کو ایگزیبیشن میں پیش کیا، علی رضا صاحب آرٹس کاؤنسل میں ایگزیبیشن ہوتا ہے تصویروں کا، تمہارے مصور نے ایک تصویر بنائی اور بنانے کے بعد اس نے ایگزیبیشن بنایا، اس میں نیلام کی، تمہیں تصویر پسند آئی، تم نے اجرت دے کر وہ تصویر خرید لی، تم نے اجرت دے کر، شرفا کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اجرت دے کر چیز کو لیتے ہیں۔ اب وہ آئے سمجھ میں آئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر رسالت کی اجرت دینی ہے تو قربا سے محبت کرو،
मुसव्विर ने एक तस्वीर बनाई, तुम्हें पसंद आई, तुमने उजरत रखी हाथ पर, वो तस्वीर खरीद ली, लेकर आए। अब क्या करोगे उस तस्वीर का? दौरे हाजिर में लोग आजकल क्या कर रहे हैं तस्वीरों का, है? कहाँ लगाओगे? दीवार में, ड्राइंग रूम पे लगाओगे, है ना? तो भाई तुमने तस्वीर तो लगा दी दीवार पर, तुमने दीवार पर तस्वीर लगा दी, है ना? लेकिन ख्याल रखना, तस्वीर को आग से बचाना, तस्वीर को आग से बचाना वरना जल जाएगी, पानी से बचाना वरना रंग बह जाएंगे, हवा से बचाना वरना तस्वीर धुंधली हो जाएगी, मट्टी से बचाना वरना तस्वीर के रंग धीमे पड़ जाएंगे। तो तस्वीर के चार ही दुश्मन हैं, आग, पानी, हवा, मट्टी। और वो क्या कमाल का मुसव्विर है कि इन्हीं चारों को मिलाकर इंसान भी बना रहा है, जानवर भी बना रहा है। तो ऐसे नौजवान जो बैठे बात पहुंच रहे हैं ना भाई, है तो ऐसा ही कि तस्वीर के चार ही दुश्मन है, आग, पानी, हवा, मिट्टी। और वो क्या कमाल का मुसव्विर है, इन चारों से मिला के इंसान भी बना रहा है, जानवर भी बना रहा है ना? अच्छा देखो, मुसव्विर तुम्हारे मुआशरे में तो होते हैं प्रोफेशनल मुसव्विर, है? लेकिन अगर तुम मुझसे कहो कि एक तस्वीर बना दे, अगरचे कि मैं मुसव्विर नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे कागज कलम दे दोगे तो एक टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर तो मैं भी बना लूंगा। अगर तुम मुझे कागज कलम दे दोगे, मुझे यकीन है कि तुम यकीनन दे दोगे, मुझे यकीन है, कोई दे ना दे, है ना? लेकिन तुम लोगों को मोहम्मद आले मोहम्मद के चाहने वाले, है ना? तो तुमने मुझे कागज कलम दे दिया, तो एक तस्वीर तो मैं भी बना लूंगा, गोल दायरा खींचूंगा चेहरे के लिए, फिर छोटे छोटे दायरे खींचूंगा आँख के लिए, एक लकीर मारूंगा, है ना, वर्टिकल नाक के लिए, एक चांदनुमा आर्च बना दूंगा फोटो के लिए, ठीक? तो तस्वीर तो मैंने भी बना ली, अगर ठीक है मुसव्विर नहीं हूँ लेकिन एक तस्वीर तो मैं भी बना सकता हूँ, बना ली ना मैंने तस्वीर। लेकिन अगर तुम फरमाइश करो कि बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तस्वीर बना दे, तो अब जो बनाऊंगा तो कुछ और बन जाएगी, है? तुम कहोगे भाई चले दूसरी जो बनाइए वैसे ही कोई बना दे, तब तीसरी बनाऊंगा तो कुछ और बन जाएगी, यानी तीनों की शक्लें बिगड़ जाएंगी। मुसव्विर नहीं हूँ, है ना? वो क्या कमाल का मुसव्विर है अल मुसव्विर कि एक बारिश में लाखों बना दिए, करोड़ों बना दिए, अरबों बना दिए, खरबों बना दिए, नजर से नजर नहीं मिलती, आंख से आंख नहीं मिलती, अबरू से अबरू नहीं मिलती, चेहरे से चेहरा नहीं मिलता, बालों से बाल नहीं मिलते। भाई क्या कमाल का मुसव्विर है कि एक बारिश में लाखों करोड़ों अरबों खरबों बना दिए ना, लेकिन नजर से नजर नहीं मिलती, आवाज से आवाज नहीं मिलती। कहीं मिल जाए तो अलग बात है, अब कहीं मिल जाए, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है ना? तो आंख से आंख नहीं मिलती, नजर से नजर मिलती, हाथ से हाथ नहीं मिलते, कान से कान नहीं मिलते, अबरू से अबरू नहीं मिलती, है ना? तो वो जो एथियस्ट है, जो अल्लाह को नहीं, अच्छा आपने जोर से कहा कि नहीं मानते, तो इसका मतलब है कि है कोई लोग के ऊपर कुछ ऐसे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरे अल्लाह को नहीं मानते हैं, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ी तादाद है जो खुदा के वजूद से इनकार करती है ना? खुदा के वजूद से मुकम्मल इनकार करती है। छोड़ो खुदा के वजूद को, तुम बतलाओ, तुम अपने बारे में बतलाओ कि हमेशा से हो या हमेशा से नहीं हो। अगर हमेशा से हो तो किसने पैदा किया, कौन लाया? और अगर हमेशा से नहीं हो तो लाने वाले को मानते क्यों नहीं? है तो ऐसे, है तो ऐसा ही, है ना? तो क्या कमाल का मुसव्विर है कि एक बारिश में उसने अरबों खरबों करोड़ों बना दिए, नजर से नजर मिलती, है ना? चेहरे से चेहरा नहीं मिलता, आंख से आंख नहीं मिलती, नाक से नाक नहीं मिलती, अबरू से अबरू नहीं मिलती। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस गुफ्तगू के इस जुमले को मुकम्मल करने से पहले साउंड बेहतर हो जाएगा, इसलिए कि जैसा मैं साउंड चाह रहा हूँ कल जैसा वो अभी तक मिला नहीं है, ठीक? लेकिन आवाज़ मुझे उम्मीद है कि बाहर तक पहुँच रही होगी, तो मैं आगे चल रहा हूँ, रोकूंगा नहीं, इस बार रोकूंगा नहीं, है ना? इसलिए अगर बात को रोक दिया तो और कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। और एक जुमला तो कहूँगा कि मेरे और तुम्हारे दरमियान के माइक वसीला है,
میرے اور تمہارے درمیان مائک وسیلہ ہے. وسیلہ خراب ہو گیا. اچھا سمجھانا تو اور خراب ہو رہا ہے. وسیلہ خراب ہو گیا. جب خراب ہو گیا وسیلہ تو پرابلم کیا ہوئی کہ پیغام ٹھیک سے نہیں پہنچ سکا. ہے نا؟ پیغام ٹھیک سے نہیں پہنچ سکا. تو پیغام کی طلب یہ ہے, ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے کام آنے والا وسیلہ بھی ہے وہ. تو اللہ کے لیے اپنے پیغامات کا وسیلہ بنائے. کیا وہ تم جیسے ہوگے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا سنو سنو, خالی جنت نہیں بخشی, فطر اس کو پر بھی بخش دیے. اب بہتر ہے, بہتر ہے. تو کیا کمال کا مصور ہے کہ ایک بارش میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بنا دیے. نظر سے نظر نہیں ملتی, آنکھ سے آنکھ نہیں ملتی, ناک سے ناک نہیں ملتی, کان سے کان نہیں ملتے. تو وہ جو بحریہ ہے اللہ کو نہیں مانتا, اعتراض کر سکتا ہے نا کہ کیسا اناڑی مصور ہے کہ جب بناتا ہے ایک نئی تصویر بن جاتی ہے. بھائی اعتراض تو ہو سکتا ہے نا. بھائی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ تو اعتراض کر سکتا ہے نا کہ بھائی کیسا اناڑی مصور ہے کہ جب بناتا ہے ایک نئی تصویر بن جاتی ہے. تو جانتے ہو آواز قدرت آئی کہ گھبراؤ مت, جب بنانے پہ آؤں گا تو لاکھوں کروڑوں کروڑوں بنا دوں گا. آنکھ سے آنکھ نہیں ملے گی, ناک سے ناک نہیں ملے گی, زبان سے زبان نہیں ملے گی, آواز سے آواز نہیں ملے گی, پیشانی سے پیشانی نہیں ملے گی, ابرو سے ابرو نہیں ملیں گے, چہرے سے چہرہ نہیں ملے گا. لیکن جب پلٹ جاؤں گا تو 12 ایسے بناؤں گا کہ ایک کردار ہوگا, ایک آواز ہوگی, ایک انداز ہوگا, ایک کردار ہوگا. بھائی آپ ادھر سے اشارہ کر رہے ہیں مجھے, تو آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ غدیر میں نبی بولا, کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا, کیا بولا؟ خدا کی قسم کتنا پست ہے یہ انسان, کتنا کمزور ہے یہ انسان کہ ایک عورت کے کہنے پر ایک اجنبی کو اپنا باپ مان لے گا, لیکن محمد کے کہنے پر علی کو بولا نہیں مانے گا. یہ چاہ رہے تھے. تو کہنے لگا سمجھتے کیا ہو, میں قادر اللہ کل شے ہوں, ہر جگہ پہ قادر ہوں. بنانے پہ آؤں گا تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بنا دوں گا, ہے نا, لیکن آنکھ سے آنکھ نہیں ملنے دوں گا, کان سے کان نہیں ملنے دوں گا, چہرے سے چہرہ نہیں ملنے دوں گا, ابرو سے ابرو نہیں ملنے دوں گا. لیکن جب پلٹ جاؤں گا تو 12 ایسے بناؤں گا کہ ایک کردار ہوگا, ایک انداز ہوگا, ایک رفتار ہوگی, ایک گفتار ہوگی. یعنی پہلا اگر ہجرت کے بستر پہ سو رہا ہوگا تو مشرک سمجھے گی کہ محبت سو رہا ہے, اور 5واں جابر کے سامنے سے گزر جائے گا تو جابر سمجھے کہ محبت جا رہا ہے.
ऐसा ही है, अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। बस रुकना नहीं है ना, रुकना नहीं है। हम हिजरत तक तो पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? हाँ, लेकिन करनी नहीं है हमें, सुनानी है। हाँ, लेकिन मुख्तसर सी तो करनी है ना, यहाँ से काज़िम इमाम बारगाह जाना है ना? लेकिन फिलहाल तो हम हिजरत पे आके खड़े हो गए। अच्छा, तुमने कभी गौर किया? अजीब कमाल की बात है, अजीब कमाल की बात है ना, कि जब तक अली का बाप अबू तालिब मक्के में जिंदा रहा, हिजरत का हुक्म नहीं आया। इधर अबू तालिब रुखसत हुए, कहा हबीब हिजरत कर जा। है तो ऐसा ही है ना। और उसके बाद जब हिजरत कर ली नबी ने, फिर जंगों का आगाज हुआ। जंगे पहली ओहद नहीं, पहली बदर, फिर ओहद है ना, वगैरह वगैरह, खंदक, खैबर, ये सब हिजरत के बाद हुई। ठीक है ना, हिजरत के बाद जंगे हुई। जब तक मक्के में अबू तालिब जिंदा रहा, हिजरत का हुक्म नहीं आया। इधर अबू तालिब दुनिया से गए, कहा हबीब हिजरत कर जा। फिर जंगों का आगाज है और मुसलमान ने रसूल का दिफा शुरू किया। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि वो काम जो मक्के में अकेले अली के बाप ने किया, वो बाद में पूरे लश्कर इस्लाम ने मिलकर किया। तो सारा लश्कर एक तरफ, अबू तालिब का बाप एक तरफ। उसके लिए फरमाते हैं जनाब के कलमा नहीं पढ़ा है ना, उसके लिए क्या फरमाते हैं? कलमा नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। और कमाल कमाल की रवायतें हैं। अब सच्ची हो या झूठी उस पर बाद में बात होगी, लेकिन रवायतें तो हैं, रवायतें हैं। अच्छा, जब मेरे ज़बान से निकल गया तो सुन लो एक रवायत। कहने लगे कि जब अबू तालिब अपने मरज़ुल मौत में थे, अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने मरज़ुल मौत में थे, तो उस वक्त यानी दुनिया से रुखसत होने वाले थे, तो उस वक्त रसूलुल्लाह हज़रत अबू तालिब के पास आए है ना, और आहिस्ता से कान में कहा, आहिस्ता से कान में, कि चचा अब भी वक्त है, कलमा पढ़ दीजिए। मैं आपके जन्नत में जाने की ज़मानत देता हूँ। कान में कही ये बात, कान में। यानी कैसे अजीब लोग हैं, यानी ये कान की बात समझ में आ गई, वो मैदान कदीर की बात समझ में नहीं आई। खुदा का खौफ करो यार, अजीब लोग। अली रज़ा साहब अजीब लोग हैं, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड है। पहुंच गई बात? ये तो आगे जाना, रिवायत तो सुनाई नहीं अभी तो आगाज किया है ना। तो आहिस्ता से कहा, आहिस्ता से, कि चचा आप भी वक्त कलमा पढ़ दीजिए है ना, मैं आपकी जन्नत में जाने की ज़मानत देता हूँ। जैसे ही रसूलुल्लाह ने कहा चचा के कान में, उन्होंने मुंह को फेर लिया। बड़ी किताब की रिवायत सुना रहा हूँ, हल्की फुल्की नहीं, मजबूत सही शरीफ। और ये ज़हन में रहे कि अगर किताब का नाम, अगर बहुत तवज्जो रखना, ये ज़हन में रहे भाई, ये ज़हन में रहे कि अगर किताब का नाम शरीफ हो तो जरूरी नहीं है कि लिखने वाला भी शरीफ हो। और आजकल तो वैसे ही शरीफों का जमाना आ गया है ना। कुछ हिजरत करके कहीं और चले गए, कुछ आ जा रहे हैं, रुकना नहीं है, मुझे आगे जाना है ना। रसूल घूम कर आए, कहा दूसरे कान में कहा, चचा अब भी वक्त कलमा पढ़ दे, मैं आपको ज़मानत देता हूँ, बख्श दिए जाएंगे। रसूल ने इधर था ना, फिर इधर मोड़ लिया। अबू तालिब ने मुंह को फिर दाहिनी तरफ मोड़ लिया। रसूल फिर घूम कर आए है ना, कहा कि चचा अब भी वक्त है। बहुत अजीब मरहला है, मेरे लिए अजीब मरहला है। और अल्फाजों के चुनाव में दिक्कत हो रही है कि किन अल्फाजों में वो जुमला आपको हत्या करूँ है ना। यानी कभी इस कान में रसूल कहे कि चचा कलमा पढ़ जाए, कभी इस कान में कहे। भाई यही क्यों है ना, मेरी आज तक समझ में ना आ सका कि जिसकी गोद में पूरा इस्लाम पले, है तो ऐसा ही ना। ठीक, तो गोया रसूलुल्लाह ने कलमा नहीं पढ़ा, ये रवायत के जुमले कि गोया रसूलुल्लाह ने कलमा नहीं पढ़ा। और जब कलमा नहीं पढ़ा तो एक आयत आई, इन्नका ला ताहदी मन अहबब, हाबिब जो तेरा महबूब है तो उसकी हिदायत नहीं कर सकता। देखो किस जगह पे लाके जोड़ा है इस आयत मुबारक को, कहाँ पे जोड़ा है ना। रावियों पे बाद में बात होगी, छोड़ो अभी है ना, लेकिन मेहनत तो की ना। क्या लगे जब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा तो आयत क्या आई, इन्नका ला ताहदी मन अहबब, हाबिब जो तेरा महबूब है तो उसकी हिदायत
نہیں کر سکتا. جو تیرا من احبا، آیت کہہ رہی جو تیرا محبوب ہے تو اس کی ہدایت نہیں کر سکتا. بھائی جس نے بھی روایت گھڑی وہ کفر ابو طالب ثابت کرنے کے لیے تو گھڑی نا، ہے نا، لیکن حق اور سچ کو جو سر پہ چڑھ کے بولے ثابت کرنے آیا تھا ابو طالب کا کفر اور فضیلت لے گیا. اس آیت کی روشنی میں ابو طالب محمد کے محبوب ہوئے نہیں. ایک روایت یہ پہنچ گئی، روایت تمہارے کانوں تک یہ پہنچ گئی نا روایت، ہے نا، انک اللہ تہدی من احببت، حبیب جو تیرا محبوب ہے اس کی ہدایت نہیں کر سکتا. ایک روایت، ٹھیک، یعنی اس آیت کی روشنی میں ابو طالب پر محمد کے محبوب، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں علی کا باپ ابو طالب کا اور محمد کا محبوب، ہے نا. اب اسی کتاب کی دوسری روایت، اسی کتاب کی دوسری روایت، رسول اللہ کو گھیرے بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ہے نا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ قیامت کے دن میرا مقام کیا ہوگا، میں کہاں پر ہوں گا، وہ کہاں پر ہوں گے، اللہ کے رسول یہ کہاں پر ہوں گے، ہے نا. پوچھ رہے ہیں رسول سے کہ اللہ کے رسول بتلائیے کہ قیامت کے روز میرا مقام کیا ہوگا، کہاں پہ ہوں گا، جنت پہ ہوں گا، فلاں مقام پہ ہوں گا، عراف پہ ہوں گا، کہاں ہوں گا، ہے نا. میری آج تک سمجھ میں نہیں آ سکا، رسول تو علم غیب جانتا نہیں ہے اور بات پوچھ رہا ہوں قیامت والی جو ابھی ہوئی نہیں ہوگی. جب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا اللہ کے رسول میرا مقام کیا ہوگا، میرا مقام کیا ہوگا، میرا مقام کیا ہوگا، تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جنت میں ہوں گے، آپ جنت میں ہوں گے، آپ جنت میں ہوں گے، نا. نبی کہنے لگے المرء مع من احبہ، بھائی اس روز تو ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. تو محمد جو رکھنا بھائی اس روز تو ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. تو ابو طالب تو محبت کے ساتھ ہوں گے، باقی کس کے ساتھ ہوں گے؟ ہاں صحیح ہے، ہو گئی بات. اچھا ابھی آیا، میں آ گیا. یہ تو کتاب لے کے پڑھ رہے ہیں، تاریخ ہے، بسم اللہ، یہ بھی ایک تاریخ بن رہی ہے. نہیں اب دیکھو دو تین چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اب انہیں پہ بات کو روک رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ادھر سے بھی آواز آ گئی تھی میرے بزرگ کی کہ یہ بھی تو بتلا دیں سامعین کو کہ نکاح کس نے پڑھایا رسول اللہ کا. اور ان کے کہنے کے فوراً بعد ایسا لگتا ہے ان کی آواز وہاں بھی چلی گئی، انہوں نے وہی شعر پڑھ دیا، ٹھیک. تو مجھے رکنا نہیں ہے، لیکن اب آ گئی بات تو یہ جملے ہدیہ کرنے. لیکن ابھی روایت کے اوپر کمنٹس تو دے دوں نا بھائی، روایت تو مکمل ہو گئی لیکن جملہ تو ہدیہ کر دوں نا، ٹھیک. روایت کا خلاصہ کیا تھا کہ ابو طالب نے اپنے مرض الموت میں کلمہ نہیں پڑھا، یہی تھا نا. ابو طالب نے اپنے مرض الموت میں کلمہ نہیں پڑھا. اب سارے سامعین سے سوال کر رہا ہوں مجمع سے کہ مجھے تم بتلاؤ کہ اگر ابو طالب اپنے مرض الموت میں کلمہ پڑھ دیتے تو یہ کافر کہنے والی قوم ابو طالب کو مسلمان مان لیتی. بھائی سوال ہے، سوال پھر سن لو، ہو سکتا ہے گھر جا کے سمجھ میں آ جائے، ہے نا. کبھی کبھی تاخیر بھی ہو جاتی ہے تھوڑی سی، ہے نا. بھائی سوال پھر سن لو. سوال یہ ہے کہ اگر ابو طالب اپنے مرض الموت میں جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے کلمہ پڑھ لیتے تو یہ کافر کہنے والی قوم ابو طالب کو مسلمان مان لیتی. بھائی سوال ہے، مان لیتی؟ ارے بھائی جس نے رسول کے مرض الموت کا اعتبار نہ کیا وہ ابو طالب کے مرض الموت کا اعتبار کیا کرے گی؟ بس رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. بھائی یہ نکاح کس نے پڑھایا؟ تم کہتے ہو نا کہ علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کتابیں بھری ہوئی ہیں، سیرت کی جا کے اٹھا کے دیکھو، سیرت نگاروں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا اسے اٹھا کے دیکھ لو، کسی نے بھی لکھی ہو، سب نے لکھا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے، بہت توجہ رکھنا، علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ جملے ملتے ہیں. اور مفسرین جنہوں نے تفسیریں لکھی ان میں بھی بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے سیرت کی باتیں جب لکھی تو حاشیوں میں لکھا کہ بچپنے میں سچے رسول کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی. بریکٹ میں لکھا کہ لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، یاد دلاتا ہے. تو اس جملے سے تاریخ بھری ہوئی ہے کہ علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ سارے اس عالم اسلام میں ابو طالب کے علاوہ میں جملے کو بدل دوں، میں کہیں اور لے جا رہا تھا لیکن اب میں جملے کو بدل دوں. بھائی
तारीख इस जुमले से भरी हुई है ना कि अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। ऐसा लगता है कि सारे आलम इस्लाम में अली के अलावा किसी का बाप ही ना हो। ठीक है कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, सच्चे रसूल का निकाह तो पढ़ा। भाई कलमा नहीं पढ़ा लेकिन सच्चे रसूल का निकाह पढ़ा। देखो मेरे नबी की कई अज़वाज मुताहरा, कई उम्मुल मोमिनीन है, अज़वाज मुताहरा कई है ना। कुल एक निकाह अबू तालिब ने पढ़ा है, कुल एक निकाह है ना। अज़वाज मुताहरा कई है, कुल एक निकाह, एक और पहला और एक निकाह अबू तालिब ने पढ़ाया। खदीजा और मोहम्मद का निकाह, खदीजा और मोहम्मद का निकाह, यानी कई निकाह हुए मेरे नबी के अज़वाज मुताहरा कई हैं, लेकिन कुल एक निकाह किसने पढ़ाया? उसने जिसने कलमा नहीं पढ़ा, उनकी बात अकल कर रहा हूँ, है ना। अब यह अजीब बात है कि वो निकाह जो अबू तालिब ने पढ़ाया उससे तो औलादे मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही है तो ऐसा ही, जो अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया उससे तो औलादे दिखती हैं, है ना। बस रुकना नहीं है, अब जाओ जाके देखो, बड़े बड़े मौरखीन ने खुतबा निकाह को महफूज किया, आज तक महफूज है ना। अबू तालिब निकाह पढ़ाने बैठे, किसका? अपने भतीजे मोहम्मद का, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से, है ना। बैठ के निकाह पढ़ाने के लिए, और निकाह का आगाज हो रहा है। कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन नस्ल इब्राहीम, हमद उस अल्लाह की। क्या कहने लगे? हमद उस, अगर मुशरिक था तो ये किस अल्लाह की हम पढ़ रहा था? और तो कर लिया करो भाई कुछ कहने से पहले और तो कर लिया करो, है ना। कहने लगे हमद उस अल्लाह की जिसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनाया, वज़रा इस्माइल, और इस्माइल की नस्ल में रखा, है ना। तो मैं हाथ जोड़ के कहूँ कि या अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, है ना, आप तो आए हैं भतीजे मोहम्मद का निकाह पढ़ाने, निकाह पढ़ाइए। ये अपनी तारीफ क्यों कर रहे हैं कि मैं इब्राहिम का बेटा, मैं इब्राहिम का बेटा? भाई निकाह पढ़ाइए, अपनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, है ना। तो जानते हो बात क्या है? बात यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने एक दुआ मांगी, वो कुरान में मौजूद है। इब्राहिम फरमाने लगे फजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, परवरदिगार मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से दूर रख, है ना। कौन कह रहा है? हजरत इब्राहिम। क्या कह रहे हैं? वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, मालिक पालनहार परवरदिगार मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से दूर रख। तब इब्राहिम का बेटा वो होगा, है ना, जो बुत परस्ती से दूर होगा। तो हम समझ में आया कि खुतबा निकाह में कह रहे हैं मैं इब्राहिम का बेटा। बतलाना यही था कि ये सामने वारिस दीन बैठा है, दीन का लाने वाला बैठा है, शरीयत का लाने वाला बैठा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठा है। इसके सामने मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं हूँ इब्राहिम का बेटा। अगर गलत कह रहा हूँ तो टोक दे, अगर गलत कह रहा हूँ तो टोक दे, और अगर सही कह रहा हो तो ये बुत परस्ती की नजासत मुझ तक नहीं आई, अब कहीं भी गई हो भाई, मुझ तक तो नहीं आई भाई, हो गई ना बात, ठीक। अब हजरत अबू तालिब ने खुतबे में क्या कहा? हमद उस अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, हमद उस अल्लाह की जिसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनाया, है ना। तो ये जुमला इस बात की गवाही दे रहा है कि अबू तालिब कौन? इब्राहिम की औलाद। भाई जुमला गवाही है कि अबू तालिब कौन? इब्राहिम की औलाद। अबू तालिब कौन? इब्राहिम का बेटा। इससे तो इनकार नहीं करोगे ना भाई, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा, है ना, ये तो तारीख में मौजूद है। तो अबू तालिब कौन? इब्राहिम का बेटा। अबू तालिब कौन? इब्राहिम की औलाद। और अब आलम इस्लाम का दुरूद मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। परवरदिगार दुरूद में इब्राहिम पर और औलाद इब्राहिम पर, अबू तालिब है औलाद इब्राहिम, तो अजीब लोग हो, दुरूद भी भेज रहे हो और काफिर भी कह रहे हो।
میں ممنون. तुम्हारी गन नहीं बनती अबू तालिब से, तुम्हारी गन नहीं बनती अबू तालिब से, तो उसके बेटे के घर का तबाह. देखो भाई ये तवाफ तो बंद नहीं हो सकता है ना. ٹھیک ہے انہوں نے ایک آرگومنٹ کیا اور شاعر کو حق ہے آزادی ہے. بھائی آپ تو میری بات سے اتفاق کریں گے کہ شاعر کو تھوڑی تو اجازت ہے, اجازت ہے نا, ٹھیک, لیکن یہ طواف بند تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ ہے. کس کا قبلہ ہے؟ مسلمانوں کا, ہے نا. کس لیے قبلہ ہے؟ یہ جگہ رخ کرو گے اسی طرف جب نماز پڑھو گے, رخ کرو گے اسی طرف جب تم نماز پڑھو گے, ہے نا. بھائی یہی تو ہے نا. اور سمتیں کتنی ہیں؟ کتنی ہیں سمتیں؟ 4. کون کون سی ہیں؟ مشرق, مغرب, شمال, جنوب. کتنی ہو گئی سمتیں؟ 4. یہ کراچی سے کعبہ کس سمت پر ہے؟ کراچی سے کعبہ کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف ہے نا, مغرب کی طرف ہے نا. اگر میں مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھوں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. اچھا اجازت دو, اجازت دو کہ شمال کی طرف رک کر کے اللہ اکبر, قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. اچھا بھائی جنوب کی طرف رک کر کے کہوں اللہ اکبر, نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. مغرب کی طرف رک کروں گا قبول ہو جائے گی. 3 سمتوں کی طرف جاؤں گا بھائی مغرب کو چھوڑ کر باقی 3 سمتوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھوں گا, منہ پہ یاد دی جائے گی. ایک طرف مغرب کی طرف کروں گا قبول ہو جائے گی, ہے نا. تو کعبے کا طواف تو ضروری ہے نا. اور انشاءاللہ ایک آدھ دن بعد ہم کعبے تک پہنچ جائیں گے. ابھی تو مجھے علی کے باپ کے اوپر رک جانا ہے, اس لیے بات علی کے باپ تک آ گئی, بات علی کے باپ ابو طالب تک آ گئے. کیا بھول گئے 30 پارے کا مشہور و معروف سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الأولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ ألم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. ساری آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا, ہو سکتا ہے کل انہی آیتوں سے آگے بڑھ جاؤں. ابھی تو ایک آیت پیش کرنی ہے نا, ایک آیت. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب اتنی نعمتیں عطا کریں گے, حبیب تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے, ہے نا. اور اس کے فوراً بات کی آیت, فوراً بات کی أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. میں نے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لے لیا. میرے حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لے لیا, تیری پرورش کی, تیری تربیت کی, تجھے ٹھکانہ فراہم کیا. میں یہی تو ہے تاکہ دیکھنا تھا تم عالم یجد کا یتیمن پاوا. حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو کیا کیا, تجھے اپنی آغوش میں لے لیا. اللہ قرآن میں کہے کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا میں, اللہ قرآن مجید میں کہے کہ محمد مصطفیٰ کی یتیمی میں پرورش کرنے والا میں, اور ساری تاریخ اسلام لکھے کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا وہ جس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا, ہے نا. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا. تو میں ہاتھ جوڑ کے مالک سے سوال کروں کہ مالک اپنے سب سے بڑے رسول کو پلوانے کے لیے تجھے کوئی مواہب بھی نہیں ملا؟ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کہے کہ یتیم میں پرورش کرنے والا میں, اور ساری تاریخ اسلام کیا لکھے کہ یتیم میں پرورش کس نے کی؟ ابو طالب نے, ہے نا. تو وہ جو اللہ کی طرف سے محمد کی پرورش پر معمور ہو اس کے لیے فرماتے ہیں جناب کلمہ نہیں پڑھا, اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ کلمہ نہیں پڑھا. تو بس سوال ہے کہ ابو طالب نے محمد کی پرورش کب کی؟ جب میرا نبی یتیم تھا, جب میرا نبی یتیم تھا. تو ابو طالب نے پرورش کب کی؟ یتیمی میں. یتیمی میں محمد رسول اللہ کی پرورش کس نے کی؟ ابو طالب. یتیمی میں, پھر زور دے رہا ہوں, یتیمی میں جب میرا نبی یتیم تھا تو پرورش کس نے کی؟ ابو طالب نے, ہے نا.
اور اب وہ آمنہ کا یتیم عبداللہ کا یتیم کہتا ہے نا، انا وکفل الیتیم کا حتین فی الجنہ، رسول کہتے ہیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں. سب نے لکھا ہے اس روایت کو ہے نا. رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کا حتین فی الجنہ، جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے. تو یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا، تو اللہ کے رسول جس نے آپ کی پرورش کر دی وہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے رسول جس نے آپ کی پرورش کر دی وہ کہاں ہوگا؟ کہا بھائی وہ تو میرے ساتھ ہوگا. بھائی وہ تو رسول کے ساتھ ہوگا ہے نا. اب روکوں گا، ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے مجھے، اور میں لفظوں کی تلاش میں کن لفظوں میں وہ جملہ تم تک پہنچاؤں اسی آئے مبارکہ پر. عالم یزید کا یتیم الفابہ، حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لے لیا، پرورش کی، تربیت کی ہے نا. اور تاریخ اسلام لکھتی ہے کہ تربیت پرورش کروائی کس سے؟ ابو طالب سے. یعنی اللہ نے اپنے چہیتے نبی محمد کو سپرد کر دیا کس کے؟ ابو طالب کے. پیچھے والے سامنے اللہ نے محمد کو سپرد کر دیا کس کے؟ ابو طالب کے. اس سے تو انکار کوئی نہیں کرے گا نا. بس رک جاؤ یہاں پر، رک جاؤ، بس اتنا اور بتلا دو. اختتامی مرحلے میں داخل کوئی گفتگو، بس اتنا اور بتلا دو کہ اللہ کی نگاہ میں، نگاہ خدا میں کائنات کی سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ عجیب سوال ہے. نگاہ اللہ میں، نگاہ خدا میں کائنات کی سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ کون سی چیز ہے اللہ کی نگاہ میں؟ تو میں تم سے کیوں پوچھوں؟ تمہیں حدیث قدسی کو نہ سنا دوں؟ کیا بھول گئے میرے اللہ کا قول، لو لا کلمہ خلقت الافلاق، میرے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. لو لا کلمہ خلقت الافلاق، میرے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ ہی کرتا ہے نا. تو نگاہ خدا میں کائنات کی سب سے قیمتی شے ہے اس کا نبی محمد ہے نا. اللہ کی نگاہ میں محمد سے بڑی کوئی شے نہیں ہے. سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ اس کا نبی محمد. تو اللہ نے وہ قیمتی شے کس کے سپرد کی؟ کس کے سپرد کی؟ پیچھے والے کس کے؟ آواز نہیں آئی، کس کے؟ ابو طالب. اب جملہ آپ ہی کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور بس یہ آخری جملہ ہے، اس کے بعد گفتگو کو اختتام پذیر کر دینا ہے. تو اللہ نے اپنی سب سے قیمتی شے سپرد کر دی. سب سے قیمتی شے، یعنی محمد سے قیمتی شے کوئی نہیں، خلق ہی نہیں کی اس نے. چیلنج کر رہا ہوں، محمد سے قیمتی شے کوئی اللہ نے خلق ہی نہیں کی. تو سب سے قیمتی شے ہوا نا محمد. کس کا سپورٹ کیا؟ ابو طالب کے. ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے کہ گرمی کی شدت ہے اور ایک جگہ سے پڑھ کے آ رہا ہوں، آگے جانا ہے. اتفاق سے رومال ایک ہی تھا جیب میں، اس رومال سے بار بار نکال رہا ہوں، رکھ رہا ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ یہ آپ رکھ لیجئے. رومال میں نے ان کو دے دیا. اچھا بھیا یہ قیمتی ہے، ذرا حفاظت سے رکھیے گا، مجلس کے بعد لے لوں گا. قیمتی ہے ذرا سنبھال کے. اچھا قیمتی قیمت کے اعتبار سے نہیں، تبرک کے اعتبار سے سنبھال کے مجلس ختم ہو کے لے لوں گا. قیمتی چیز ہے، بس رکنا نہیں ہے. اچھا کہاں بات رکی ہوئی تھی کہ اللہ نے اپنے سب سے قیمتی شے کس کے سپرد کی؟ ابو طالب کے ہے نا. بس بات مکمل ہو گئی. بس یہی کہنا تھا، بات مکمل. اس مرحلے پر روک رہا ہوں گفتگو کو. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، مصحف بھی پڑھ دیے، سمجھ لو پڑھ دیے، ہو گئے. مجلس پڑھ کے نیچے اترا. جب نیچے اترا ہے نا، اترنے کے بعد میں نے ان صاحب کو دیکھا جن کو میں نے اپنی قیمتی شے دی تھی. میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، مجھے نظر نہیں آئی. مجھے نظر نہیں آئے وہ صاحب. یہ نوجوان بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ نے ان صاحب کو دیکھا ہے جن کو میں نے اپنی قیمتی شے دی تھی، قیمتی چیز؟ کہا بھائی نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا. بچے سے پوچھا میں نے بھائی کہ بھائی تم نے ان صاحب کو دیکھا ہے جن کو میں نے اپنی قیمتی شے دی تھی؟ بچے نے کہا نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھا. ہوتے ہوتے میں نے اپنے بزرگ سے پوچھ لیا. یہ بزرگ بیٹھے نا اس سے، یہ سامنے بیٹھے اور ان کو میں اپنے والد علام کے زمانے سے دیکھ رہا ہوں. میں نے ان بزرگ سے پوچھ لیا کہ جناب آپ نے ان صاحب کو دیکھا جن کو میں نے اپنی قیمتی شے دی تھی؟ بزرگ ہے نا، انہیں ڈانٹنے کا حق ہے، اور بڑھاپے میں ویسے بھی غصہ جلدی آ جاتا ہے نا. تو جیسے ہی میں نے اپنے بزرگ سے پوچھا تو جھنجھلا کے کہنے لگے ریاض جوہری اگر اتنی قیمتی شے تھی تو کسی ایماندار کے سپرد کرتے. بزرگ جھنجھلا گئے، حق ڈانٹنے کا، حق ڈانٹنے کا. جھنجھلا کے کہنے لگے کہ اگر اتنی قیمتی شے تھی
تو کسی ایماندار کا ثبوت کرتے ہیں. تو جسے اللہ کائنات کی سب سے قیمتی کا ثبوت کرے, اب جو اس کے ایمان پہ شک کرے وہ خود بے ایمان ہے. بس عزیزوں, گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. حسین ابن علی میدان کربلا میں 2 وراثتیں لے کر آئے. سن رہے جملے کو, میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں 2 وراثتیں لے کر آیا. امامت رسول اللہ کی وراثت, اور حسین کے بدن میں دوڑتا ہوا خون ابو طالب کی وراثت. اور یاد رکھنا کہ حسین نے کربلا کی جنگ ابو طالب کے خون سے جیتی ہے. کیا عباس کا خون ابو طالب کا خون نہیں ہے؟ کیا علی اکبر کا خون ابو طالب کا خون نہیں ہے؟ کیا قاسم ابن حسن کا خون ابو طالب کا خون نہیں ہے نا؟ کیا خود حسین کا خون ابو طالب کا خون نہیں ہے؟ کیا سید سجاد کا خون ابو طالب کا خون نہیں ہے؟ آ گئی نا بات کربلا والوں تک بات آ گئی. تمہیں یاد ہوگا کہ 28 رجب کو قافلہ مدینے سے روانہ ہوا. میں تفصیلات نہیں بیان کروں گا, کل ایک جملہ. جانتے ہو سواری کی شان کیا تھی؟ کس شان سے نبی کا نواسا شہر مدینہ سے نکلا ہے؟ پہلے کچھ ناقے لائے گئے, انہیں بٹھلایا گیا, اور ان ناکوں پر مال و اسباب بار کرائے گئے. وہ ناکے آگے بڑھ گئے. پھر کچھ اور ناکے لائے گئے, ان ناکوں پر خیمے, جھولداریاں اور مشقیں بار کرائی گئی. وہ ناکے بھی آگے بڑھ گئے. جب سارا سامانی سفر پار ہو چکا اور سارے ناکے آگے بڑھ گئے, تو اب جو بعد میں ناکے لائے گئے ان ناکوں کے اوپر عماریاں تھیں. ان عماریوں پہ پردے تھے, محمل تھے. ایک ناکہ لایا گیا, اسے بٹھلایا گیا. گھر سے کوئی بی بی برآمد ہوئی, اس کے قریبی رشتہ دار نے اس بی بی کا بازو تھاما, اسے محمل میں سوار کرایا. وہ ناکہ آگے بڑھ گیا. دوسرا ناکہ لایا گیا, اسے بٹھلایا گیا. کوئی اور بی بی گھر سے برآمد ہوئی, اس کے قریبی رشتہ دار نے شانہ تھاما, اس بی بی کو محمل میں سوار کرایا. وہ ناکہ آگے بڑھ گیا. مقتل لکھتا ہے کہ جب ساری بیویاں محملوں میں سوار ہو گئی, عماریوں میں سوار ہو گئی, اور وہ ناکے آگے بڑھ گئے, تو آخر میں ایک ناکہ لایا گیا جس کے اوپر سیاہ عماری تھی, سیاہ پردہ تھا. اس ناکے کو لا کے بٹھایا گیا. حسین کے گھر کا دروازہ کھلا, اور اب مقتل کے الفاظ ہیں کہ 18 کنیزوں کے غول میں علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر آئے. ادھر شہزادی زینب کا گھر سے باہر آنا تھا کہ حسین نے پکار کے کہا کہ بھیا عباس بھائی کو سوار کراؤ, اکبر پھوپھی کو سوار کراؤ, قاسم پھوپھی کو سوار کراؤ. ایک طرف سے عباس دوڑے, دوسری طرف سے اکبر دوڑے, تیسری طرف سے قاسم دوڑے, خود میرا مولا دوڑا. خود حسین چل کر آئے سوار کرانے کے لیے اپنی بہن کو. مقتل کے الفاظ ہیں کہ عباس نے زانو ادب طے کیے, اکبر نے محمل کا پاٹا تھاما, قاسم نے شہزادی کے نالین اٹھائے, اور ایک مرتبہ حسین نے شانہ پکڑ کر زینب کو عماری میں سوار کرایا. یہ 28 ادب کی سواری تھی, اور وہ 11 بول رہا کہ سر پر چادریں نہیں ہے, ہاتھوں میں رسیاں ہیں, کوفے اور شام کا بازار ہے, اور آواز دے رہے ہیں کہ یہ محبت کی نوازیاں جا رہی ہیں, یہ فاطمہ کی بیٹیاں جا رہی ہیں. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. قافلہ چلا, قافلہ 28 رجب کو کربلا سے, مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوا ہے نا. لیکن حسین مکے سے ہوتے ہوئے جائیں گے. مقتل لکھتا ہے کہ ابھی قافلہ چند قدم چلا ہوگا, چند قدم, کہ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے قریب آئے, اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا اگر مصلحت ہو تو کچھ دیر کے لیے رک جائیے. حسین نے عباس کی صورت دیکھی اور کہا بھیا عباس ابھی تو سفر کا آغاز کیا ہے. عباس بات کیا ہے؟
عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، مڑ کے پیچھے دیکھا۔ حسین نے عباس کی نگاہوں کا تعاقب کیا اور اب جو نگاہ ڈالی تو دیکھا بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف چلی آ رہی ہے۔ وہ بیمار بیٹی جو مشابہ تھی حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے، قریب آئی، سلام کیا، بابا آپا میرا سلام ہو، اور بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں اصرار کروں کہ آپ مجھے ساتھ لے کر چلیں، نہیں بابا نہیں، بابا میں تو فقط اس لیے آئی ہوں کہ ایک مرتبہ اور اپنے بڑے بھیا علی اصغر کو دیکھ لوں، اپنے بھیا علی اصغر کو دیکھ لوں۔ بچہ فاطمہ صغریٰ کی گود میں آیا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مجھے آگے جانا ہے۔ کچھ دیر بہن کے سینے سے لپٹے رہا، جب بہت دیر گزر گئی تو ایک ایک بی بی آگے بڑھی اور چاہا کہ اصغر کو گود میں لے، لیکن اصغر بہن کی آغوش میں چمٹا رہا۔ جب کسی کی گود میں نہیں آیا تو حسین آگے بڑھے اور اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ عمر کے باپ کی گود میں آ گیا۔ زینب نے پوچھا بھیا کیا کہا ایک جملہ کہا کہ بیٹا اصغر تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا۔ قافلہ آگے بڑھا، قافلہ آگے بڑھا۔ 3 شعبان کو وارد مکہ ہوئے، 8 ذی الحج کو حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور جب 8 ذی الحج کو مکے سے آگے بڑھ رہے تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر کہا کہ حسین آپ تو جا رہے ہیں، لیکن فرزند رسول اچھا ہوگا کہ آپ اپنے ساتھ ان مستورات کو نہ لے کر جائیں، ان بیویوں کو یہی چھوڑ دیں، ساتھ لے کے نہ جائیں۔ زینب کے کان میں یہ آواز آئی، پکار کے کہنے لگی ابن عباس کیا بہن کو بھائی سے جدا کر دے گا؟ قافلہ آگے بڑھا، اچھا نہیں ان کی زحمت ہے، تم نے گریہ کے مجلس تمام ہو گئی، بس کربلا کے ورود تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ 2 محرم کی تاریخ تھی، 2 محرم کی تاریخ تھی کہ ایک مرتبہ حسین کے ذوالجناح نے سواری نے چلنے سے انکار کیا۔ مقتل نگار لکھتے ہیں کہ اس مقام پر میرے حسین نے کئی سواریاں بدلی، لیکن جب کوئی سواری آگے نہ بڑھی تو پکار کے کہنے لگے بھیا عباس ذرا بستی والوں کو بلا کر لاؤ۔ عباس گئے، بستی والے اہل قریہ آئے اور میرے حسین کو گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ حسین نے پوچھا کہ بستی والوں بتلاؤ کہ زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا یقال لہا غادریہ، مولا اس کا نام غادریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ یقال لہا نینوا، مولا اس کا ایک نام نینوا ہے۔ حسین پوچھتے جا رہے ہیں اور لوگ مختلف نام بتاتے جا رہے ہیں۔ آخر میں جب حسین نے پوچھا کوئی اور نام بھی ہے تو ایک بوڑھا آگے بڑھا اور رو کے کہنے لگا فرزند رسول یقال لہا کربلا، اس کا ایک نام کربلا بھی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین نے پکار کے کہا کہ یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے، یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے۔ بھائی یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہماری سیدانیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائیں گی، یہی وہ مقام ہے جس مقام پر ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہم پر اور ہماری بچوں پر پانی بند کر دیا جائے گا۔ بھیا عباس خیمے لگاؤ۔ امام کا حکم تھا، دریا کے کنارے خیمے لگے۔ جب خیمے لگ گئے تو مقتل لکھتا ہے کہ سب سے پہلے شہزادی سکینہ کو گود میں لے کے اتری اور خیمے کے قریب جا کے بیٹھ گئے۔ مقتل کے الفاظ ہیں کہ ایک تند ہوا چلی اور مٹی اڑ اڑ کر شہزادی سکینہ کے کانوں پہ جمنے لگی، بالوں پہ جمنے لگی۔ زینب گھبرا کر کہا کہ فضہ جا، فاطمہ زہرا کی گھڑی فضہ، جناب فضہ کہا فضہ جا، اور جا کر بھیا حسین کو بلا کے آ۔ حسین آئے، آ کے پوچھا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا کیا بتلاؤں، جب ہوا چلتی ہے تو زرد مٹی اڑ اڑ کر
میری بیٹی کے بالوں میں لگتی ہے، کانوں میں لگتی ہے نا؟ یہ کہہ کے شہزادی زینب نے ایک مٹھی کھا کے کربلا اٹھائی، اسے سونگا اور یہ کہہ کے پھینک دیا کہ بھیا اس مٹی سے تمہارے خون کی بو آ رہی ہے۔ بھیا جتنے جلدی ممکن ہو سکے یہاں سے آگے بڑھ جاؤ۔ کہا کہ نہیں بہن نہیں بہن نہیں، اب قیامت تک اس زمین پر رہنا مقدر ٹھہرا۔ اور اس کے بعد بس یہ آخری جملہ ہے، اس کے بعد عباس سے کہا بھیا عباس ذرا بستی والوں کو بلا کر لاؤ۔ بستی والے آئے، حسین کو گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ حسین نے 60,000 درہم میں 2 مربع میل کا ایریا علاقہ 60,000 درہم میں خریدا، اور خریدنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے کہنے لگے کہ بنی اسد کے لوگوں یہ زمین میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، تمہیں دے رہا ہوں، ہبہ کر رہا ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا فرزند رسول آپ کی کیا شرطیں ہیں؟ کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ اس زمین پر کھیتی باڑی نہ کرنا، کھیتی نہ کرنا۔ کہا مولا دوسری شرط؟ کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ کبھی کوئی میرا زائر نشان قبر پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے میری نشان قبر بتانا۔ کہا میری تیسری شرط یہ ہے کہ میرے زائر کو 3 دن مہمان رکھنا، ہے نا؟ اور میری آخری شرط یہ ہے۔ اب حسین کے دل کی تمنا زبان پر آئی، کہنے لگے بنی اسد کے لوگوں میری آخری شرط یہ ہے کہ جب ہمارے قتل کے بعد یزیدی فوج کے لوگ ہمیں بے گور و کفن چھوڑ کے چلے جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ کتنی تمنا ہے حسین کو کہ لاشیں دفنا دیے جائیں، ہے نا؟ بنی اسد کے مرد جا رہے تھے، پکار کے کہا کہ بنی اسد کے مردوں اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ بنی اسد کی عورتیں آئیں، آ کے حسین کے قریب کھڑی ہو گئی، رو کے کہنے لگے بنی اسد کی عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواسا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، اور سنو میں زینب کا بھائی ہوں۔ تو بنی اسد کی عورتوں اگر کسی وجہ سے تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو نہ دفنا سکے تو پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ آخری جملہ، بنی اسد کی عورتیں واپس جا رہی تھی، حسین نے پکار کے کہا کہ بنی اسد کی عورتوں اپنے بچوں کو بھیج دو۔ بنی اسد کے بچے آئے اور نبی کے نواسے کو گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ حسین نے کہا کہ بنی اسد کے بچوں میں سکینہ کا باپ ہوں، میں اسرا کا باپ ہوں، میں اکبر کا باپ ہوں، اگر تمہارے ماں باپ کسی سبب سے ہمیں دفنا نہ سکے تو کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ آخری جملہ، حسین شہید ہوئے، سب کے لاشیں میدان سے اٹھ گئے، اب لاشوں کو پامال کیا جانے لگا۔ تنہا حسین کا لاش تھا جو گھوڑے کی ٹانپوں سے پامال کیا جا رہا تھا، اور زہرا ترے خیمہ سے کھڑے ہو کر پکار کے کہہ رہی تھی کہ نانا آپ کے جنازے پر فرشتوں نے نماز پڑھی، یہ آپ کا نماز تھا، حسین کا جنازہ۔